درود پڑھ لو محمد و آل محمد علیہ السلام دی پاک ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ، بڑا سخی گھرانہ ہے، اٹھان دیا قطاراں دیونا والا گھرانہ۔ دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ، جس چیز کا ملنا ہو محال وہ مانگ۔ دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ، جس چیز کا ملنا ہو محال وہ مانگ۔ جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حسین کی، چیز مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ۔ چیز مانگنی ہے تو چھوڑ کر شہر فارس کے ماحول کو، یہ چلا تو قرب خدا مل گیا۔ دل میں آل محمد کی محبت جو تھی، عیب کی بھیڑ میں راستہ مل گیا۔ یہ مسافر تھا نیت سے آیا ہوا، علی و محمد نے اخی کہہ دیا، جس کی تعظیم کو محمد اٹھے ایسی بیٹی نے اٹھ کے امی کہہ دیا۔ اج میں آقا علیہ السلام دے دو صحابیاں دا ذکر کرنا ہے۔ اکثر بلیم کیتا جاندہ ہے کہ شیعہ اپنی مجلساں چ صحابہ کرام دا ذکر نہیں کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں شیعہ ہوئے تے صحابی نو نہ منے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 8 بجے پڑھانا ہے، 8 بجے۔ صحابی کہڑے؟ یہ رہن دے بیٹے، او پتر اوے اپنی لے کے جا۔ کول بھی لے گئی۔ سبحان اللہ۔ حیدری اور مشکل ہے وے کہ 1,40,000 تو زائد صحابہ دا ذکر تے ملدا ہے، تو جے مسلمانہ نے انہاں نو راکھی گنتی چ لیا ہوئے تو پھر یہ وہ صحابی نے جنہاں دے بارے سند ہے کہ سلمان و منی اہل بیت، تے دوسرے دے بارے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ روئے زمین تو ابو ذر تو زیادہ سچی زبان ہی کوئی نہیں۔ تے جس نے عیسیٰ نو دیکھنا ہوئے، عیسیٰ دی زیارت کرنی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت کرنی ہوئے، او ابو ذر نو دیکھے۔ اے صحابی رسول۔ حضرت سلیمان نے دعوت کی تھی، حضرت ابو ذر دا کھانا کیتا۔ حضرت ابو ذر مہمان بن کے جناب حضرت سلمان دے گھر گئے۔ جل ویلے ابو ذر گھر گئے نا، اس ویلے حضرت سلمان اگ بال کے تے جڑا کھانا رکھنا سی او چولہے تے رکھیا۔ دوویں پیر بھائی آپس سامنے بہ گئے، اپنے بادشاہاں دی گلاں چ اس قدر گم ہو گئے کہ انہاں نوں پتہ ہی نہ لگا کیڑے ویلے اگ بلی تے کیڑے ویلے بجھ گئی۔ تھوڑا ٹائم گزریا، حضرت ابو ذر دی نظر پئی تے انہاں آکھیا کہ بھائی سلیمان اگ تے بجھ گئی۔ ہن ابو ذر اگلی روایت فرماندے نو آندے نے میں حیران ہو گیا اس ویلے جدو میں ابو ذر نے حضرت سلمان نو آکھیا نہ کہ آگ بجھ گئی ہے، انہاں کی کیتا کہ اپنی لت
ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ کہ بہت جلدی وہ کھانا پک گیا، کھانا سامنے آ گیا۔ سلیمان مطمئن تے میں پریشان۔ ابو ذر دن میں سوچنا ہوں پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ انہیں کیتا کی، چلو فٹو فٹ کھانا کھا کے اندر چلو انج کرنے ہیں، بڑے بادشاہ دی خدمت جانے ہیں، زیارت کرنے ہیں، عبادت کرنے ہیں، سلام کرنے ہیں تے گل پوچھنے ہیں۔ ابو ذر نے کہ میں وہ جلدی جلدی ٹردے آئے نا تے ویکھیا آقا علیہ السلام مسجد نبوی چوں باہر تشریف لے آ رہے ہیں، گلی چ ملاقات ہوگی۔ ابو ذر نے میں تے پہلی بڑا پریشان آیا اس واقعہ دی وجہ تو، جدو انہاں بادشاہاں دے قریب ہویا انہاں میرے چہرے دی کوئی پریشانی ویکھی، مینوں قریب بلایا، ہلے انہاں بادشاہاں نال تے میں کوئی گل کیتی ہی کوئی نہیں، آئیے میں کوئی گل سنائی کوئی نہیں، تے انہاں میرے موڈے تے ہتھ رکھ کے آدے نے ابو ذر سلیمان دے بارے نہ سوچیا کر۔ سبحان اللہ۔ حیدری ابو ذر نے میں تے پہلے پریشان آیا، تو ایک گل سنی اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چلو میرے کو لے ایک گل موجود آئی، میں کہا چلو ہن چھوٹے بادشاہاں کو لے جانے ہیں، انہاں نے یہ گل کرنے ہیں، چہرے دی زیارت کرنے ہیں، اللہ دی عبادت کرنے ہیں، گل پوچھنے ہیں۔ سامنے سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام نال درود پڑھیا کرو جڑے بادشاہ دا نام آوے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو ذر نے میں تے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان سا، پہلے سلمان دی وجہ تو، پھر آقا علیہ السلام نے، تے ہن انہاں بادشاہاں دے کولے انہاں وچ تو میرے چہرے نوں ویکھیا نا تے قبل اس دے کہ میں کچھ بولدا تے اپنی گل سناندا، مینوں کولے بلا کے انجے ہی جویں وڈے بادشاہاں نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا، زیر لب مسکرائے تے مسکرا کے آدے نے ابو ذر جدو میرے سردار نے جی آکھیا ہے کہ ابو ذر جدو میرے سردار نے جی آکھیا ہے کہ سلمان دے بارے نہ سوچیا کر، پھر نہ سوچیا۔ ہون ابو ذر نے قبل اس آ کہ میرا دماغ پھٹ جاندہ، میں سوچ کے میں مسجد چایا، مسجد وچ آ کے گوڈیاں سر رکھ کے بیٹھے ہاں، سوچنا پیا کہ اے ماجرا کیے، واقعہ کیے جا جنت دا دروازہ کھلیا، جنت دے شہزادے باہر آئے، ایک میرے سجے پاسے ایک میرے کھبے پاسے، میں جنت ہی خوشبو محسوس کی تھی، قدمہ تے ہاتھ رکھے، سر چایا تے میرا دماغ پھٹنا کی میں مر جان دے قریب ہو گیا۔ انہاں شہزادیاں نال بھی یہ میں گل ہی نہیں کی تھی، اے بھی انجے ہی مسکرائے تے مسکرا کیا دے وڈے شہزادے فرماندے نے کہ نانا ابو ذر جدو ساڈے نانا پاک نے پھر بابا پاک نے بھی تینوں فرمایا ہے کہ نانے سلمان دے بارے نہ سوچیا کر، پھر نہ سوچ۔ ابو ذر آدھا میں چھوٹے شہزادے دے قدم چمے ہاتھ رکھے اور میں کہا شہزادیوں میں مر جاؤں گا، میرا دماغ پھٹ جائے گا، مینوں دسو تو صحیح یہ ہے کی۔ ابو ذر دن اللہ بھلا کرے چھوٹے شہزادے دا انہاں کہا اچھا انج کر پھر مدینیوں باہر نکل، 3 میل باہر جائیں گا تے ایک ٹبا آوے گا، اتھے ساڈا نانا سلیمان بیٹھے ہوئے گا تے تو آپ ویکھ لے۔ ابو ذر نے ہن میں ٹریا نہیں، 3 میل پجیا، بہت تیزی دے نال میں سفر طے کر کے تے جدو ویکھیا کہ ٹبے دے تے سلمان بیٹھے ہے، اے انج اشارہ کردا ہے تے سورج باہر آ جاندا ہے تے دن ہو جاندا ہے، انج اشارہ کردا ہے سورج اندر تے رات۔ ابو ذر نے میں تے پہلے ہی پریشان تے ہون اے گل ویکھ کے میں پوچھا او سلمان اے کیا ہے؟ انہیں آکھیا اے تو نہیں سنیا
इतने छोटे बादशाह फरमाया कि दिन नू रात बनाना, रात नू दिन बनाना, दिन नू रात बनाना, रात नू दिन बनाना साडे नौकरां दे काम ने। ते मैं ते दिन नू रात, रात नू दिन बनाने दी मशक पिया करना, प्रैक्टिस पिया करना। मैं ते किरे बादशाह आखन के जा जाके दिन नू रात बनाया, रात नू दिन बनाया, तो मैं प्रैक्टिस तो की होवे। हैदरी यही सलेमान अपने इश्क व मोहब्बत दी झाड़ू दे के जनाबे सजदे दरवाजे ते खलोते ते जबरील आ गया। उन्हें वेख्या, सलाम दुआ नहीं की, अगा टुर पिया। जब जबरील वेख्या ना जनाब सलमान ने कि जबरील चुप करके कोल लंघ गया, वो दौड़ के अगे 4 कदम अगे जा खलोते। जबरील के पासे वेख के आते ने अर्श के फर्श से, अर्श के फर्श से ई जनती अर्ज पे जब भी पैगाम हक लेके आया करो, पहले मुझसे इजाजत तलब किया करो, फिर दरे ज़हरा पे जाया करो। पहले मुझसे इजाजत तलब किया करो, फिर दरे ज़हरा पे जाया करो। जबरील आता क्यों सलेमान, क्यों सलेमान ने जिसके सारे मक्की हूं कुरान मबी, जिसके सारे मक्की हूं कुरान मबी, उस मकान का मुकद्दर अजब चीज है जहां नबियों का सरदार कई मर्तबा रोज आके रुके, ये वो दहलीज है। 4 मिनट बाकी रह गए ने, बहुत जल्दी दे नाल सलमान ने अच्छा जबरील अंदा सुन, फिर पहुंचे जिसके तवस्सुब से हुक्म खुदा, खुदा और मोहम्मद का नविश्ता हूं मैं, जिसको पढ़कर मोहम्मद का दिल बाग हो, हक की जानब से ऐसा नविश्ता हूं मैं। बस बे नूर ज़ियारत के सभी फरिश्ते हैं, जिसके मैं कुम वो फरिश्ता हूं मैं। तुम बने हो गुलाम अली आजकल, सदियां गुजरी उनसे वो बसता हूं मैं। जबरीला देने सलेमान इस बात पे नाज करता है तू कि तेरा मौला मोहम्मद का दामाद है, इस बात पे नाज करता है तू कि तेरा मौला मोहम्मद का दामाद है। शबे महाराज मोहम्मद का वो हम सफर, तेरा मौला सही मेरा उस्ताद है। शबे महाराज मोहम्मद का वो हम सफर, तेरा मौला सही मेरा उस्ताद है। और जब जबरील ने वो दसिया ना रिश्ता उस्ताद शगिर्द रिश्तेदारी ए सारी गलबात सुनाई, उस सलमान ने आख्या अच्छा अतर मेरे वेख वेख कहते ने तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही, तूने टांगू से खाना पकाया है कभी? तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही, तूने टांगू से खाना पकाया है कभी? तेरे शानू पे हसनैन बैठे हैं कभी, तूने गलियों में उनको फराया कभी? तेरे शानू पे हसनैन बैठे हैं कभी, तूने गलियों पे उनको फहराया है कभी? तुझे नबियों के बेअब सरदार ने भाई सुलेमान कह के बुलाया कभी? तुझे नबियों के बेअब सरदार ने भाई सुलेमान कह के बुलाया है कभी? तूने इस्मत की मलका की दहलीज पे अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाया कभी? अपनी बज़म से तूने इस्मत की मलका की दहलीज पे अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाया है कभी? अपनी बज़म से जबरील तू कोई दिखा जिसे अर्शी वली ज़माना कहे, अर्शी बज़म का एक फरिश्ता है तू, मुझे ज़हरा के फर्जंद नाना कहे। बलाता हीर हतीब मिल्लत जाफरिया सिलसिला चलता पिया, अगे चलता रहेगा। जनाबे अलामा आसफ रजा साहब मैंबर तो तशरीफ फरमा ने, उन्होंने बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने 10 मिनट बह के सारे जैसे कामल इलम नू दियां 4 गल्लां सुनिया और दात भी दी। मनु मशकूर हाँ तो इल्तमास करांगा ये सिलसिला मजालस का जिस तरह कि तुहाडी तमाम नू इस बात का इलम है, तो कल मजलिस जरा टाइम नाल शुरू हो जानी है कि 4 बंदे पढ़ने वाले ने, ये मेहरबानी करनी भी कल पूरे 8 बजे नहीं आना, बल्कि तकरीबन 6:30 बजे तमाम बंदियां ने तशरीफ लै आनी है। वेखो 8 बजे भी आना होंदा है तो 1 घंटा पहला भी आ जाना होंदा है। असल सर्दी 8 बजे तो बाद ही शुरू होती, जो वो बर्दाश्त कर लेनी तो 1 घंटा पहला बंदा आ जाए तो मजलिस का एक माहौल बन जाता है।
تے وہ پھر اچھا جتنا بھی بندہ اس مقام تے آندا ہے وہ جو بھی ہے ایتھے کھڑے بندے دی ایک اپنی منزل ہے تے پھر انہوں مطلب بیٹھے بندے سامنے جڑے انہوں سننے واسطے سامنے چار چیز بیٹھے ہی بن گئے تے مجلس کی رونق بن دی ہے تے اے مہربانی کرنی ہے کہ کل ذرا وقت دے نال آ جانا ہے تقریباً 6:30 سارے تشریف لے آؤ گے تے چار بندے جن جناب روحانی صاحب نے علی ناصر صاحب تے غلام باز صدفی صاحب نے تے ہوں تواڈے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ مفسر قرآن جناب علامہ آصف رضا صاحب خطاب فرمان گے تے انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب. شہزادی کونین کی عزت و عظمت پہ باجمات بآواز بلند صلوات پڑھ لے مل کے سارے اللہ صلی علی محمد. ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مل کر باجمات بآواز بلند صلوات صلی علی محمد. اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے آنکھیں بند کر کے روحانی طور پر ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مل کر باجمات بآواز بلند صلوات صلی علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین بیشمار. اللہ ولعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ. اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی و اصحابہ بکربلا. اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. راضیہ مرضیہ بطول عذرا خاتون جنت خاتون قیامت عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ مطہرہ بنت محمد مصطفیٰ زوجہ علی ابن ابی طالب ام الحسنین
उम्मुल सबतैन सैयदा फातिमा ज़हरा की इज्जत व अज़मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात पर लेवल के सहारे अल्लाह सल्ले अला। माशाल्लाह काफी हजरात ने दरूद की तलावत की है, लेकिन अपनी अपनी दुआएं दिलों में रखते हुए सैयदा ज़हरा की दहलीज पे सजदा ताज़ीमी करते हुए बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात पर मिल के सारे अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद इम्बाल। हजरात ज़ीवकार मुहिब्बाने आले अतहार शियाने हैदर कर्रार बरादरान अहले सुन्नत साकनाने बज़्म मार्फत सरमस्ताने बादे विलायत, सबसे पहले दुआ गो हूं रहमान और रहीम अल्लाह मेरे इज्जत माब वाजिब एहतराम पीरो मुर्शद सैयद महमूदुल हसन शाह साहब के और उनके बेटे असद अब्बास हैदर अब्बास की इस मेहनत को, इस सफ़े अज़ा को मालिक अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मालिक इनकी नस्लों में जिक्र मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जारी सारी फरमा। आप जितने भी सादात वगैरह सदात मोमिनीन व मोमिनात मुअज़्ज़मा बीबी के मुकदमे की हमायत में शामिल होने के लिए जमा हुए हो, मालिक आप सबका लम्हा लम्हा इबादत में शुमार फरमा। मालिक हमें ऐसा बनाए जैसे 5, 12, 14 हमें देखना चाहते हैं। मालिक इस जिक्र के हकीकी वारस मुंतकिम आले मोहम्मद सारतुल हुसैन बकियतुल्लाह इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अपने वक्त के इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए, जिक्र पाक की रूहानियत की वुसअत के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नबी और आले नबी की इज्जत और अज़मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात सल्ले अला मोहम्मद। है इजाजत नौकरी और ड्यूटी का आगाज। जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं कि ये खमसा मजालिस 5 रोजा मजालिस मंसूब है मखदूम आलमियान के साथ। उसी निस्बत को मलहूज़ खातर रखते हुए और अपने बुजुर्गों से दुआ लेने की खातिर मैंने आपके सामने कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा सूरह अल कौसर की तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। शाहजी है तो कुरान मजीद का यह सबसे छोटा सूरा, लेकिन अजमत के लिहाज से सबसे बड़ा है। बहुत शुक्रिया। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। इमाम ज़माना किसी कमीने का मोहताज ना करे। है तो सबसे ये छोटी सूरह मुबारक, लेकिन अजमत इज्जत मर्तबे के लिहाज से सबसे बड़ी है। खुदा इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर, बेशक मेरा हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। हमने आपको कौसर अता किया। आगाज गुफ्तगू है, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सादात वगैरह सदात तशरीफ फरमा है। कोई खिताबत वाला दावा नहीं है, एक गदागर की हैसियत से हाजिर खिदमत हुआ हूं। आप जितने भी आज जिक्र शब्बीर जिक्र सैयदा में बोलोगे, वो मेरी हमायत नहीं होगी, वो मुकद्दमे ज़हरा की हमायत होगी। हमने आपको
کوثر عطا کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ جب بھی قرآن میں کہتا ہے میں نے کیا ہے وہ تنہا ہوتا ہے، جب وہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے کیا ہے ہم 14 شامل ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے بولو جب وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا وہ تنہا ہوتا ہے، اور باب محمود شاہ جی جب وہ کہتا ہے ہم نے کیا ہم 14 شامل ہوتے ہیں۔ میں بڑے رک کے اتنے خوبصورت مجمع میں اور قدیمی عزاداروں کی موجودگی میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ آغاز گفتگو میں ہی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے یہ عطا کس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہ کوثر عطا کسے ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سلطان کو، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو۔ جب محمد مصطفیٰ کو عطا ہو رہی ہے تو رسول تو سب سے بڑے ہیں، اب اس عطا میں علی شامل نہیں ہے، اس عطا میں علی بہت شکریہ، آپ نتیجے تک پہنچ رہے ہیں اور میں اپنے مجمع کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ عطا ہو رہی ہے نبیوں کے سلطان کو، اب اس عطا میں علی شامل نہیں، کیوں؟ علی کی ہے زوجہ جناب سیدہ، اب علی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ جب علی شامل نہیں ہے تو حسن مولا، حسین مولا، سجاد مولا، باقر مولا، صادق مولا، قاسم مولا، رضا مولا، تقی مولا، نقی مولا، عسکری مولا، امام زمانہ مولا یہ بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ عطا سب سے بڑے کو ہو رہی ہے، عطا محمد مصطفیٰ کو ہو رہی ہے۔ اب اس میں محمد کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اس عطا میں علی سے لے کر قائم تک کوئی شامل نہیں ہے، تو پھر وہ کون شامل ہے کہ جس کو شامل کر کے اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ واحد ذات ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، اللہ خدیجہ کو شامل کر کے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ عزت سیدہ میں ہاتھ اٹھا کے بولو بطول کی ماں ہے پاک بی بی خدیجہ، کوئی چھوٹی عزت والی مالک بی بی ہے جو بطول کی بھی ماں ہو۔ سیدہ زہرا کی عطا میں اللہ نے خدیجہ کو شامل کر کے محمد سے کہا محمد ہم تجھے عطا کر رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، اور میرا حبیب اس عطائے کوثر پر اس کو نظر بد سے بچانے کی خاطر نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ اِنَّا شَانِعَ کا ہوَل ابتر، اور بے شک تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ کون بی بی سیدہ زہرا کس بی بی کی مجلس میں آئے ہو، میں عزت جناب سیدہ کا محمود شاہ جی پہلا جملہ آپ کے مجمع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور لعلم سوالم جب دکھ ہوگا جو سیدہ کے مقدمے کی حمایت بھی کرتا ہے اور عزت سیدہ سن کے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کون زہرا جس بی بی کا اسوہ کامل
مستورات کو 1.25 لاکھ نبیوں سے بے نیاز کر دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ عزت زہرا میں بولو، حق زہرا کی وکالت کرو، ہائے بڑی جس کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبیوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ چلے دعا لینے کی خاطر ایک اور جملہ کہتا ہوں، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ارے بھائی بولو، عزت زہرا میں بولو، پاک بی بی سید آپ کو سلامت۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ بھائی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور مجھے دکھ ہوگا جو عزت زہرا سننے کے لیے بیٹھا بھی ہوا ہے اور کھائے بھی رزق بی بی کا اور اس کی تائید میں نہ بولے، مجھے دکھ ہوگا، لیکن اس یقین سے کہنے لگا ہوں کہ آپ سارے بولو گے ضرور۔ سنا ہے کہ عورت کو ناقص العقل کہتے ہیں، سنا ہے عورت کو ناقص العقل کہتے ہیں، اور جو بی بی زوجت العقل ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے بولو، ہائے بڑی۔ ارے بھائی شکریہ، بھائی تیری زندگی ہو، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں پھر کہتا ہوں، عورت کو ناقص العقل کہتے ہیں اور جو زوجت العقل ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ با محمود شاہ جی۔ قطر کی سرزمین پہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے جو دعائیں تھاپڑا تاثیر اثر دیا ہے یہ وہ بول رہا ہے۔ مومنین اکرام، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ بھائی بولو، لالا موسیٰ بولو، عزت زہرا میں ہاتھ اٹھا کے بولو، جس کی دہلیز نبوت کی، حیدر بھائی مولا نظر بد سے محفوظ فرمائے، مولا نسلوں میں ذکر حسین کو جاری و ساری فرمائے، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو۔ کسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو نا، سدرۃ المنتہا عرش پہ تھی اور جبرائیل جیسا سید الملائکہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا اور رک کے کہا اگر بال برابر آگے بڑھوں تو چل جاؤں۔ سدرۃ المنتہا کی منزل پہ جبرائیل نے رک کے کہا بال برابر بڑھوں تو چل جاؤں۔ وہ بھی سدرۃ المنتہا، یہ بھی سدرۃ المنتہا، لیکن دونوں میں فرق ہے، وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو زبان لطیف بھائی، ہائے بڑی۔ وہاں پر جل جاتے ہیں اور یہاں پر شاہ جی اجازت دے، میرا بھائی ناز میں ممبر میرے بزرگ بھی ہے، سینئر بھی ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور دکھ ہوگا جو
سن کے سمجھ کے اگر نہ بولو، سدرۃ المنتہا وہ بھی ہے، سدرۃ المنتہا یہ بھی ہے، وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں، جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، جہاں نبیوں کے سلطان رک جائے یہ سدرۃ المنتہا۔ اس طرح جو بیٹھے ہو، اس طرح جو بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ جو اس طرح میرا بابا رشاہ جی، جہاں پہ جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، اور جہاں نبیوں کے سلطان رک جائیں۔ ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے اور اچانک ابھی آیا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، اور وہ میں اس کو دل ہی دل میں ابھی آیا اور ابھی کا نہیں آگے چل، لیکن میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہے سورہ نجم میں، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ خدا کہہ رہا ہے یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ ایک مکنون کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے قرآن، اور قرآن کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہر لوگوں کے۔ طاہر نہیں کہا، طاہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہو، مطہر اسے کہتے ہیں جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کتاب مکنون میں ہے، اور کتاب بسم اللہ سورہ واقعہ، بہت شکریہ، معافی چاہتا ہوں، سورہ نجم، سورہ واقعہ، یہ جو سورہ واقعہ میں خدا کہہ رہا ہے، چونکہ نماز عشاء کے بعد روزانہ پڑھتا ہوں، مالک سلامت رکھے، اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے کہ اس کے رزق میں قلت ہے، معصوم فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرے، اس کا رزق غیب کے خزانوں سے جاری ہو جائے گا۔ اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے سیدہ طاہرہ کی عزت و عصمت پہ باجمات بواز بلند صلوات۔ شکریہ بابا۔ قرآن کریم کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، اور اسے کوئی مس نہیں کر سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے مطہر لوگوں کے۔ رسول خدا نے یہ قرآن کی آیات پڑھی، دو لوگوں نے یوں مسجد سے نکلے اور آپس میں بات کر رہے تھے، قرآن کریم جو کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، وہ کتاب مکنون کون سی ہے؟ بہت شکریہ میرے بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے، ذاکر پسند بن کر نہیں، ذکر پسند بن کے عزت جناب زہرا میں بولنا۔ دو لوگ مسجد نبوی سے نکلے اور آپس میں بات کر رہے تھے، رسول نے کہا ہے قرآن کتاب مکنون میں ہے، جو چھپی ہوئی کتاب ہے وہ کتاب مکنون ہے کیا؟ بات کرتے کرتے سلمان محمدی کے قریب سے گزرے، سلمان محمدی دہلیز زہرا پہ اپنی داڑھی کو پرنور کر رہے تھے، اپنی داڑھی، بہت شکریہ مالک آپ کو سلامت رکھے، دہلیز زہرا پہ خاک کا کوئی کام نہیں ہے، اپنی داڑھی کو پرنور کر رہے تھے، نور کے ذروں سے بھر رہے تھے۔ جیسے ہی کانوں میں یہ آواز پڑی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کتاب مکنون میں ہے، اور وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ ابھی دیکھنے لگا ہوں زبان آپ کے اپنے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں، کیونکہ لالا موسیٰ والوں بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں، جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے، وہ عزت سیدہ سن لو، وہ کتاب مکنون میں ہے۔ وہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ سلمان کے کانوں میں یہ بات پڑی، سلمان نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں وہ کتاب مکنون کیا ہے۔ جیسے ہی کہا میں تجھے بتاتا ہوں، ادھر یوں زمین سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور دہلیز سیدہ کے ایک
लिखा इन्नहु लकुरआन करीम, दूसरी तरफ लिखा फी किताब मकनून। कहा सुनो ये वो घर है जिसमें कुरान छुपा हुआ है। भाई शुक्रिया। जो इस तरह बैठे मेरे भाई, हाथ उठा के बोलो ताकि भी सैयद असलम। यही वो घर है जिसमें कुरान छुपा हुआ है। उन्होंने कहा सलमान ये तू कैसी बात कर रहा है, इस घर में कुरान छुपा हुआ है। फरमाया हाँ, अभी दरवाजा खुलेगा तुम्हें अंदर चलती फिरते आयतें नजर आएगी। इस बीबी के जिक्र में आए हो, किस मखदूमा के जिक्र में बैठे हुए हो? मोमिनीन इकराम, परेशान तो नहीं हो जी? थके तो नहीं बैठे हुए जी? अगर कहते हो तो मैं थोड़ा सा खिताबत के रंग में अपनी लाइन को बदल भी सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतना खूबसूरत सुन रहे हो, इतना खूबसूरत बोल रहे हो। मैं मजीद दुआएं लेने की खातिर दो चार इज्जत ज़हरा पे कुरान की आयात की ओर तलावत करना चाहता हूं। जो जो सुनना चाहते सारे बोलो हैदरी। दुनिया ने बड़ी तरक्की की है। बाबा जी खुसूसी दुआ। जरा ये आज मेरी खिताबत का ये पहला मौजू है जिस पे मैं अब शुरू करने लगा हूं बात को। मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे ये यकीन है मेरे सामने मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे हैं, लिहाजा ये बात अब मुश्किल नहीं रहेगी। दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन फिर भी कुरान कुरान है। दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, कुरान कुरान। कुरान में एक सवाल है जो क़यामत तक के लिए जारी और सारी है। जितनी मर्जी दुनिया तरक्की कर जाए, कुरान पुकार के कह रहा है तरक्की याफ्ता दुनिया से, वमा अदरका, तुम्हें क्या पता है। भाई बहुत शुक्रिया, भैया बहुत शुक्रिया, चाचा जिंदगी हो आपकी बादशाह। जितनी मर्जी दुनिया तरक्की कर जाए, कुरान का एक सवाल है जो क़यामत तक के लिए रहेगा। वमा अदरका, तुम्हें क्या इदराक है, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो। कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पे खुदा ने कहा है वमा अदरका, वमा अदरका मल हाका, तुम्हें क्या पता कि हाका क्या है। वमा अदरका मा सकर, तुम्हें क्या पता कि सकर क्या है। वमा अदरका मा यौमुल फसल, तुम्हें क्या पता कि फैसले का दिन क्या है। वमा अदरका मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या पता कि दीन का दिन क्या है। वमा अदरका मा सिज्जीन, तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन क्या है। अभी मैं देखता हूं जुबान अपने आपके अपने इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। वमा अदरका मा इल्लियून, तुम्हें क्या पता कि बहुत से अली क्या है। वमा अदरका मल हातिमा, तुम्हें क्या पता कि हातिमा क्या है। वमा अदरका मा हिया, तुम्हें क्या पता कि हिया क्या है। वमा अदरका मा तारिक, तुम्हें क्या पता कि तारीख क्या है। थक तो नहीं गए मोमिन, देखो। वमा अदरका
मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है? तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है? अल्लाह ने 12 मुकामात पे, कितने मुकामात पे? 12 मुकामात पे कहा वमा अदरका, तुम्हें क्या पता कि 12 क्या है? भाई शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया। माली पाक आपको सलामत रखे। क़यामत तक के लिए खुदा का ये सवाल है, वमा अदरका, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। और अब इज्जत ज़हरा का जुमला कहने लगा हूं। कुरान में 12 मुकामात पे अल्लाह ने वमा अदरका कहा है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। और मासूम फरमाते हैं जहां पे भी अल्लाह ने ये कहा है वमा अदरका, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, मौला फरमाते हैं उसका बराए रास्त ताल्लुक जनाब फातिमा ज़हरा से है। बराए रास्त ताल्लुक किससे है? जनाब सैयद कौनैन सलामुल्लाह। अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दोगे शाहजी तो मैं इस कुरान की आयात की थोड़ी थोड़ी वजाहत कर, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं मौजू को करीब कर दे लूंगा। वमा अदरका मल हाका, तुम्हें क्या पता कि हाका क्या है? लुगत उठा के देखे, लुगत में हाका किसे कहते हैं? खुसूसी तवज्जो डालो, लुगत में हाका किसे कहते हैं? वमा अदरका मल हाका, तुम्हें क्या इदराक कि हाका क्या है? लुगत ये कहती है हाका वो घड़ी, वो साथ, वो वक्त, वो लम्हा जब हक मुजस्सम बन के सामने खड़ा हो जाए। भाई साथ देना, साथ देना, इज्जत ज़हरा के वास्ते मेरा साथ देना। मासूम कहते हैं लुगत उठा के देख लो, लुगत में हाका उसे कहते हैं वो घड़ी, वो साथ, वो लम्हा, वो वक्त जब हक मुजस्सम बन के सामने खड़ा हो। किसका हक? आपका हक नहीं, मेरा हक नहीं, कायनात में सबसे बड़ा हक है हक के ज़हरा। तईद में बोलो, तईद में बोलो। कायनात में सबसे बड़ा हक है हक के ज़हरा। वमा अदरका मल हाका, तुम्हें क्या इदराक के हाका क्या है? हाका उस वक्त को, उस घड़ी को कहते हैं जब हक मुजस्सम बन के खुद सवाल करेगा। बामे मुंह शाज, बिस्मिल्लाह मेरा बुजुर्ग। वमा अदरका मा सकर, तुम्हें क्या इदराक के सकर क्या है? सकर की दलील के तौर पे मासूम का फरमान भी पढ़ूंगा और मैं कुरान की आयात भी पढ़ूंगा कि सकर क्या है। जो मेरे जवान भाई बैठे हो, आपको इज्जत ज़हरा का वास्ता आपने तईद सैयदा में बोलना है। बुजुर्ग सिर्फ सर ही हिला देंगे तो मेरी मंजिल मुझे आने का मकसद मिल जाएगा। वमा अदरका मा सकर, तुम्हें क्या इदराक कि सकर क्या है? तुम्हें क्या इदराक कि सकर क्या है? मौला से पूछा गया मौला सकर क्या है? मौला कहते सकर जहन्नम की वो वादी है जिसमें दुश्मने ज़हरा चलेगा। या अली मौला, मौला तुझे सलामत रखे। बिस्मिल्लाह मेरा भाई, शाबाश मेरा बेटा, ज़हरा तुझे सलामत। मौला फरमाते सकर जहन्नम की उस वादी का नाम है कि जहां दुश्मने ज़हरा चलेगा।
یہ تھی سکر کے طور پہ معصوم کا فرمان. میں قرآن سے سکر بتانا چاہتا ہوں کہ سکر کیا ہے. سورہ سجدہ خدا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم مما ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. شاہ جی میں صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا اور بی بی کے دہلیز کے صدقے میں 14 کا ظاہر ہوں. بی بی کے ایام فاطمیہ میں بی بی کی دہلیز جنت البقیع پہ بی بی کی دہلیز کے پرسے نوکری ڈیوٹی سجدے پیش کر چکا ہوں. اور میں اس آیت کی وضاحت نہیں کروں گا, صرف ترجمہ کروں گا. اور میں اپنے ایک ایک موالی عزادار کے چہرے کی طرف دیکھوں گا. سکر کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے سکر جہنم کی اس وادی کا نام ہے جہاں دشمن زہرا جلے گا. اور سورہ سجدہ میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ظالم کون ہے؟ وہ ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے ایک بی بی قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی ثم اعرض عنہا اور وہ چہرہ موڑ کے بیٹھا رہا. من اظلم, وہ ظالم کون ہے؟ مما ذکر بآیات ربہ, کہ جس کے سامنے ایک بی بی قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی ثم اعرض عنہا اور وہ منہ موڑ کے بیٹھا رہا. انا من المجرمین منتقمون, اللہ کہتا ہے ان مجرموں سے میں انتقام لوں گا. انا من المجرمین منتقمون. خدا کہہ رہا ہے ان مجرموں سے میں انتقام لوں گا. یوم یصبحون فی النار علی وجوہہم, خدا کہتا ہے ان مجرموں کو میں منہ کے بل جہنم میں پھینکوں گا. زو کا مس سکر, تاکہ وہ سکر کا مزہ چکھ سکے. تھک تو نہیں گئے مومنین اکرام؟ میں نے پہلے کہا میں نے ذرا مشکل باتیں شروع کی ہیں لیکن مشکل کچھ آگے جی بسم اللہ. زو کا مس سکر, اور وہ لوگ سکر کا مزہ چکھیں گے. اور سکر جہنم کی وادی جس میں دشمن زہرا جلے گا. ہر کوئی جہنم میں یوں پھینکا جائے گا, دشمن زہرا منہ کے بل پھینکا جائے گا. وما ادراک ما یوم الفصل, تمہیں کیا ادراک کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ بہت شکریہ بھائی. وما ادراک ما یوم الفصل, تمہیں کیا ادراک کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن معصوم فرماتے ہیں قیامت کا دن نہیں ہوگا, قیامت کا دن نہیں ہوگا. وہ فیصلے کا دن جب منتقم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے, ہر چھوٹے بڑے فیصلے کا مولا مقدمے کا فیصلہ کریں گے. اور یاد رکھنا سب سے بڑا مقدمہ ہے زہرا کا. اور خدا کہہ رہا وما ادراک ما یوم الفصل, تمہیں کیا ادراک کے فیصلے کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا ادراک کہ دین کا دن کیا ہے؟
वमा अदरका मा सिज्जीन, सिज्जीन जहन्नम की एक वादी का नाम है, उसमें भी दुश्मन ज़हरा डाला जाएगा। तुम्हें क्या इदराक के सिज्जीन क्या है? अल्लाह 11 वमा अदरका कहने के बाद अल्लाह ने कहा वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या इदराक कि लैलतुल कद्र क्या है? तुम्हें क्या इदराक कि लैलतुल कद्र क्या है? मासूम से पूछा गया, मौला ये लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया मौला ने, कद्र अल्लाह का नाम है और ये उसकी लैला है। कद्र अल्लाह का नाम है और ये उसकी लैला है। कद्र अल्लाह का नाम है और ये उसकी लैला है। बीबी ज़हरा, जुर्रत, हिम्मत, ताकत अदा कर लो, मैं तेरी इज्जत का जुमला कहूँ और लाला मूसा की सरजमीन पे जितने भी अज़दार तेरे मुकदमे की हमायत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो तेरी तईद और इज्जत और अजमत को सुन के चुप करके न बैठे रहे, वो बोल सके। मौला ने फरमाया, मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह जो कुरान में कह रहा है वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या इदराक ये लैलतुल कद्र क्या है? मौला आप बताओ लैलतुल कद्र क्या है? मौला फरमाते लैलतुल कद्र हमारी दादी ज़हरा का नाम है और अल्लाह कह रहा है वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कि ज़हरा क्या है? ऐसे नारा नहीं, ऐसे नारा नहीं। तुम्हें क्या पता कि ज़हरा क्या है? मोहम्मद की बेटी को पहचान का हक सिर्फ अल्लाह रखता है। अल्लाह जानता है कि ज़हरा क्या है। और बीबी का नाम क्या है? फातिमा। फातिमा सिफ्त है। क्या नाम है? फातिमा। और ये क्या है? एक सिफ्त। फातिमा का मतलब है काट दिया। फातिमा काट देने वाली। फातिमा का क्या मतलब है? पीछे से भी आवाज है। फातिमा का क्या मानी है? काट देने वाली। मुख्तलिफ आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से पूछा गया, मौला आपकी जद्दा को फातिमा क्यों कहते? महमूद शाह जी, आपकी दुआ से मैं मासूमीन के फरामीन की तशरीह थोड़ी थोड़ी करते हुए बात को समेटने के करीब हूं, क्योंकि मैं एक एक अज़ादार के चेहरे के रंग देख रहा हूं। और मैं ऐसा खतीब नहीं जो माहौल देख के ना पढ़ने का आदी हो। जो मुझे माहौल बता रहा है वो यही कह रहा है, बात को अब समेट ले। मोमिनीन इकराम, मौला से पूछा गया, मौला आपकी जद्दा को फातिमा क्यों कहते हैं? मौला ने फरमाया, हमारी जद्दा ने अपने आप को झूठ से काट दिया है। अपने आप को झूठ से। मौला से पूछा गया, मौला आपकी जद्दा को फातिमा क्यों कहते हैं? मौला ने फरमाया, हमारी दादी ने अपने आप को छूने से काट दिया है। छूने से काट दिया। और सिर्फ आराम से ये जुमला सुनना और मैं आगे बढ़ने लगा। इज्जत ज़हरा ये है कि मौला अली जब भी जनाब ज़हरा के सामने आते थे तो जब पलटते थे तो पुश्त करके नहीं चलते थे, यूं पिछले कदम चलते थे। ऐसे ही जैसे कारी कुरान रख के वापस पलटता है। अली ज़हरा से आगे कभी नहीं चले। सारी जिंदगी मौला अली ज़हरा से आगे। इस यही वजह थी मुबाहले में बीबी ज़हरा आगे थी, अली जैसा शहंशाह पीछे खड़ा था। मौला ने फरमाया, हमारी जद्दा ने अपने आप को छूने से काट दिया। हमारी जद्दा ने अपने आप को रिज से काट दिया है।
ہماری جدہ نے اپنے آپ کو، اپنے محب کو، ہماری جدہ نے اپنے محب کو جہنم سے اور اپنے دشمن کو جنت سے کاٹ دیا ہے. اپنے محب کو جہنم سے اور اپنے دشمن کو جنت سے کاٹ دیا. کون صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ؟ بی بی کی ثانی کا نام ہے ثانی زہرا، بی بی زینب سلام اللہ. لیکن زینب کا کوئی ثانی نہیں ہے. امام زمانہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. پاک بی بی زہرا آپ کی ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار فرمائے. مولا کے پاس مولا کے ایک محب آیا اور اس نے آ کے کہا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. مولا کہتے تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. نام فاطمہ سننا تھا صادق مولا چھٹے لال ولایت امام جعفر. نام فاطمہ سن کے فوراً کھڑے ہو گئے اور یوں جھک کے کہا صلی اللہ علیہ فاطمہ، میری جدہ پہ درود و سلام ہو. کہتے اس نے بار بار فاطمہ کہا، بار بار مولا کھڑے ہوتے تھے اور مولا نے کہا میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، اگر تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا ہے نا تو میری وصیت ہے اس کو کبھی جھڑک نہ دینا. میں کہوں مولا جس کا نام فاطمہ ہو اس کا باپ اسے جھڑک نہیں دے سکتا. ہائے محمد کی بیٹی فاطمہ، مسلمانوں نے پہلو زخمی کر دیا، چہرہ علی سے چھپاتی رہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا. ایک دن مولا امیر کائنات سے بی بی زہرا نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. رو کے کہا زہرا اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا، چونکہ یہ خمسہ مجالس 5 روزہ مجالس بی بی زہرا سے منسوب ہے اور 2 دن بعد بی بی کی اسی بارگاہ میں تابوت کی شبیہ کی برآمدگی بھی ہوگی. کل کا دن آپ نے گزارا ہے، جو کل کا شب اور آج کا دن جو آپ نے گزارا، یہ ایک بی بی کی شہادت سے منسوب تھا. وفا کے مالک کی والدہ کی شہادت کا دن تھا. اجرکم من اللہ. میرا عزت والا بھائی مولا کا زائر، میرا حقیقی بھائی بھائی حبیب رضا ممبر آل محمد پہ تشریف لے آئے. کل کا دن بسم اللہ بھائی اجازت ہے، بسم اللہ. کل کا دن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ان کی وفات، 2 روایت ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے ان کی وفات ہوئی، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کی شہادت ہوئی. لیکن جو کل کی شب اور آج کا دن آپ نے گزارا 13 جمادی الثانی، یہ بی بی ام البنین کی وفات کا دن تھا. میرا جی چاہ رہا ہے چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اس بی بی کا بھی ذکر کیا جائے جس کا فاطمہ زہرا پہ بڑا احسان ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. روایات بابا بوشا جی سیدزادہ قدیمی عزادار ہے، خصوصی دعا فرمانا. مومنین اکرام، روایات کہتی ہے ہر عید والے دن زہرا کی بیٹی جناب سیدہ عالیہ ثانیہ زہرا سلام اللہ ہر عید پہ بی بی ام البنین کے پاس آ کے جاتی اور آ کے کہتی تھی اماں مبارک ہو. ہر عید پہ بی بی ثانیہ زہرا. بی بی ام البنین نے کہا آپ علی کی بیٹی ہیں، زہرا کی بیٹی ہیں، آپ مجھے عید کی مبارکباد دینے نہ آیا کرے.
نظریں جھکا کے کہا آپ کا ہمارے گھر پہ بڑا احسان ہے. اجرکم من اللہ. یہ بی بی زینب سلام اللہ عالیہ بی بی کی یہ زندگی کا وظیفہ تھا. ہر عید پہ ماں ام البنین کو مبارکباد دینے آتی. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے مدینہ. حسین کی شہادت کے بعد 1 سال قید نبھانے کے بعد جب مدینے میں واپس آئی نا، ہر بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بی بی کو حسین کا پرسہ دیا تھا وہ بھی بی بی ام البنین تھی. روایات کہتی ہے بی بی زینب روزانہ بی بی ام البنین کے پاس آ کے بی بی ام البنین کو حسین کا پرسہ دیتی. عورتوں نے پوچھا بی بی جب آباد تھی تب تو مبارکباد دیتی تھی، اب تو بھائی بھی تیرا مارا گیا ہے، اب کیوں آ کے پرسہ دیتی ہو؟ جیسے کہ نا اب کیوں پرسہ دیتی ہو؟ بی بی زینب نے رو کے کہا کربلا کی شہادت کے بعد جب سے مدینے میں آئی ہوں، مدینے کی عورتیں ماں ام البنین کے پاس آ کے کہتی ہے تیرے عباس کا بڑا ارمان، اپنے سر پہ چادر لیتی ہے اور جھڑک دے کے کہتی ہے جتنی بار منع کیا ہے مجھے عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے حسین کا پرسہ. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مجھے میرے عباس کا پرسہ نہ دینا، مجھے حسین کا پرسہ دینا. عزاداران امام مظلوم کربلا جیسے ہی بشیر بن جلزم کے بعد یہ بی بی 64 ہجری 13 جمادی الثانی تک زندہ رہی. بی بی نے وعدہ کیا، محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ام البنین وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی اپنے بیٹوں کو نہیں روئے گی، تیرے حسین کو روئے گی. ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا. وفا کے مالک کی واہ کا ذکر ہو رہا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں میری آنکھ سے عباس کے غم کا آنسو نہیں نکلے گا، عبداللہ کے غم کا آنسو نہیں نکلے گا، جعفر کے غم کا آنسو نہیں نکلے گا. جب روں گی میں حسین کو روں گی، جب روں گی حسین کو روں گی. لالا موسیٰ والو روز جنت البقیع میں آ جاتی اور جنت البقیع میں آ کے 4 قبروں کی شبیہ بناتی، 4 قبروں کی شبیہ بناتی. یہ سب سے بڑی قبر حسین کی قبر کی شبیہ بناتی. اس قبر کے قدموں کے تلے 3 قبریں بناتی. سب سے بڑی شبیہ کو کہتی یہ حسین کی قبر ہے، نیچے والی قبروں کو کہتی عباس یہ تیری قبر ہے، عبداللہ یہ تیری قبر ہے، جعفر یہ تیری قبر ہے. اور دیکھ کے کہا عباس تو سوچ رہا ہوگا ماں تیرے لیے روئے گی، تجھے نہیں روئے گی. کیوں؟ تیری ماں زندہ ہے. میں حسین کو رو گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے. ماتم کر کے جملہ سن لو، بی بی تیری ہائے کو قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا جعفر کی قبر کو دیکھا. جعفر تو سمجھ رہا ہوگا تیری ماں تجھ پہ نوحہ پڑے گی، تیرا نوحہ نہیں پڑوں گی، حسین کو رو گی. عبداللہ تیرا ماتم نہیں کروں گی، حسین کو رو گی. روز حسین کو روتی. بابا جی جیسے ہی روز حسین کو روتی 13 جمادی الثانی کا دن تھا. بی بی ام البنین کہتی ہے میں جنت البقیع میں آئی. اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے آج میرا عباس کے رونے کو جی کیوں چاہا، آج میرا جی چاہا میں اپنے عباس کو رو لوں. ماتم کر کے جملہ سن لو، آج اپنے عباس کو رو لوں. کہتے ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ آج عباس کو رونا ہے. میں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ میں تیرے ولی اعظم علی ابن ابی طالب کا حرم ہوں، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، میری آنکھوں سے آنسو عباس کے نام کے آنے سے پہلے میری روح قبض کر لے. میں زہرا سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. ہاں کہہ کے سن لو، میں زہرا سے وعدہ کیا ہے عباس کو نہیں روؤں
میں تیرے حسین کو لاؤں گی. عزاداران حسین ادھر دعا مانگی, ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. ادھر ام البنین مخدومہ کی روح پرواز ہو گئی. روح کا پرواز ہونا تھا. سید سجاد مولا سے کسی نے آ کے بتایا, مولا جنت البقیع میں تیری دادی بے ہوش پڑی ہے. سجاد مولا وقت کے ایمان تھے, رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران حسین سجاد مولا کہتے ہیں میں روتا ہوا جنت البقیع میں پہنچا. میں نے کیا دیکھا, ایک سیاہ برقع والی بی بی ام البنین کا سر اپنے دامن میں رکھ کے بالوں کو سوار کے رو رہی تھی. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ آواز آئی یہ میرے بیٹے کو روتی تھی. سجاد میں فاطمہ زہرا, اس کے عباس کو پرسا, اس کے